بنام خدا مہربان و شفیق۔ قسم ہے قطار در قطار صف باندھنے والوں کی، پھر ان کی قسم جو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہیں، اس کے بعد ان کی قسم جو نصیحت کرنے والے ہیں۔ یقیناً تمہارا معبود یکتا ہے، جو آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان سب کا رب ہے، اور سارے مشرقوں کا پروردگار ہے۔ بے شک ہم نے ہی دنیاوی آسمان کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا ہے، اور ہر سرکش شیطان سے اسے محفوظ بنا دیا ہے۔ یہ شیاطین عالم بالا کی باتیں نہیں سن سکتے، ان پر ہر طرف سے شہاب پھینکے جاتے ہیں، انہیں بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تاہم اگر ان میں سے کوئی کچھ لے اڑے تو شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اے نبی، آپ ان سے دریافت کیجئے، کیا ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جنہیں ہم نے خلق کر رکھا ہے؟ بے شک ہم نے ان کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اے نبی، آپ کفار کے انکار پر تعجب کرتے ہیں اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو اسے قبول نہیں کرتے، اور وہ جب بھی کسی نشانی کو دیکھتے ہیں تو اس کا خوب مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے اور ہڈیوں کا بنجر بن جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے آباء و اجداد کو بھی جو پہلے گزر چکے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے ہاں، اور تم ذلیل و خوار ہوگے۔ بس یہ تو ایک جھڑکی ہوگی، پھر وہ یکایک ہر چیز دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو روز جزا ہے۔ یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم دیا جائے گا، اے فرشتوں، سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لاؤ، اور ان معبودوں کو بھی جن کی یہ بندگی کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، پس ان سب کو جہنم کی راہ دکھاؤ اور انہیں ٹھہراؤ، بلا شبہ ان سے باز پرس ہوگی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ وہ جواب کیا دیں گے؟ بلکہ آج تو وہ گردنیں جھکائے کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھ گچھ کر رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے بے شک تم تو ہمارے پاس دائیں طرف سے آیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم تو خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، بلکہ تم تو خود ہی سرکش لوگ تھے۔ ہمارے رب کی بات ہم پر ثابت ہو گئی، ہم ہی عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ ہم نے تمہیں بہکایا، ہم تو خود بہکے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ لوگ اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرمین کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ تھے کہ جب ان سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ تکبر کرنے لگے اور کہتے تھے کہ ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق بات لے کر آیا تھا اور رسولوں نے اس کی تصدیق بھی کی تھی۔ ان سے کہا جائے گا بے شک تم سب کے سب دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں جزا نہیں دی گئی ہے مگر اسی کے مطابق جو تم عمل کیا کرتے تھے، مگر اللہ کے منتخب بندے اس سے محفوظ رہیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے مقررہ رزق فراہم ہے، ہر طرح کے پھل اور میوے، اور وہ لوگ معزز ہوں گے، نعمتوں سے بھری جنتوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ ان کے لیے جاری چشموں سے شراب طہور کے جام گردش کر رہے ہوں گے، نہایت سفید رنگ کے صاف شفاف پینے والوں کے لیے لذتوں سے بھرے ہوئے، نہ اس سے سر چکرائے گا اور نہ ہی اس سے وہ مدہوش ہوں گے۔ ان کے پاس نیچی نگاہ والی غزال چشم حوریں ہوں گی، گویا کہ وہ انڈے ہوں پردوں میں چھپائے ہوئے، پیکر حسن و جمال۔ وہ جنتی ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ہم نشیں تھا جو کہتا تھا کیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے اور ہڈیوں کا بنجر ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ وہ اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا کیا تم اس شخص کو دیکھنا چاہو گے؟ یہ کہہ کر جب وہ متوجہ ہوگا تو اسے جہنم کے درمیان دیکھ لے گا، اس سے کہے گا بے خدا تم تو مجھے ہلاکت میں ڈالنے والے تھے، اور اگر مجھ پر میرے رب کا فضل و کرم نہ ہوتا تو میں ضرور جہنم میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ وہ اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا اب ہم مریں گے نہیں،
ہمیں جو موت آنی تھی وہ پہلے آ چکی اور نہ ہی ہم پر کوئی عذاب ہوگا۔ یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ عمل کرنے والوں کو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ بہترین ضیافت ہے یا زقوم تھوہڑ کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالمین کے لیے فتنہ آزمائش بنا دیا ہے۔ وہ ایسا درخت ہے جو دوزخ کے تہ سے نکلتا ہے، اس کا شگوفہ ایسا ہے جیسے شیاطین کے سر۔ جہنمی اس میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنا شکم بھریں گے، پھر وہاں پر ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا، پھر یقیناً ان کی واپسی جہنم کی طرف ہوگی۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، پس یہ لوگ انہی کے نشانات قدم پر تیز تیز چل پڑے، اور یقیناً ان سے پہلے اکثر لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اور ہم نے ان کے درمیان ڈرانے والوں کو بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لیجئے کہ جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا، سوائے اللہ کے منتخب بندوں کے۔ اور بلا شبہ نوح نے ہمیں پکارا تو ہم نے کیا عمدہ جواب دیا، اور ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو کرب عظیم سے بچا لیا، اور ہم نے ان کی ذریت کو باقی رہنے والوں میں قرار دیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پیچھے آنے والی نسلوں میں باقی رکھا۔ نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ اور یقیناً ابراہیم نوح کے شیعہ ان کے طریقے پر چلنے والے تھے، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم کے ساتھ آئے، جب انہوں نے اپنے منہ بولے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر ابراہیم نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے میں بیمار ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان بتوں پر دائیں ہاتھ سے بڑی ضربیں لگائیں۔ لوگ دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے۔ ابراہیم نے ان سے کہا کہ کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو جنہیں تم نے خود تراشا ہے؟ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ ان کے لیے ایک عمارت بناؤ، الاؤ تیار کرو اور انہیں دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ انہوں نے ابراہیم سے چال چلنی چاہی، مگر ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا۔ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، یقیناً وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ تو ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ جب وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے اس سے کہا اے میرے بیٹے، میں خواب میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا چکا ہے آپ اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا، اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم، بے شک تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور ہم نے اس اسماعیل کا فدیہ ذبح عظیم کو قرار دیا، اور ہم نے آنے والی نسلوں میں ان کی یاد کو باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی، وہ بھی صالحین میں سے نبی تھے، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا۔ اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، اور ہم نے ہی ان دونوں کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، اور ہم نے ان سب کی مدد کی جس کی وجہ سے وہ غالب رہے، اور ہم نے ہی ان دونوں کو نہایت واضح کتاب عطا کی، اور ہم نے ہی انہیں سیدھے راستے کی جانب ہدایت کی، اور بعد کی نسلوں میں ان دونوں کا ذکر خیر باقی رکھا۔ اور موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور بے تحقیق الیاس رسولوں میں سے تھے۔ یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں؟ تم بال بت کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین
سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ کو جو تمہارا رب ہے وہ تمہارے گزشتہ آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ انہوں نے الیاس کو جھٹلا دیا، سو وہ یقیناً سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد میں آنے والی نسلوں میں باقی رکھا۔ آل یاسین پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور یقیناً لوط مرسلین میں سے ہیں۔ یاد کیجئے جب ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی تھی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر دیگر تمام افراد کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ تم ان کے اجڑے دیار سے صبح کے وقت یعنی دن میں گزرتے ہو، اور رات کے ہنگام بھی، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھے، جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گئے، پھر کشتی والوں نے قرع ڈالا تو وہ مغلوب ہو گئے، انہیں مچھلی نے نگل لیا، اور وہ ملامت زدہ رہتے اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، تو دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن تک وہ مچھلی کے شکم میں ہی رہتے۔ پھر ہم نے انہیں چٹیل میدان میں پھینک دیا جبکہ وہ سقیم یعنی بیمار تھے، اور ان پر یقطین کدو کا ایک درخت اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا کچھ زیادہ افراد کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور وہ لوگ ایمان لائے، اور ہم نے ان لوگوں کو مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھئے، کیا تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور خود ان کے لیے بیٹے ہوں؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورت بنایا ہے؟ اور یہ گواہ تھے۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ جھوٹ گڑھ کے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تم غور و خوض سے کام نہیں لیتے؟ یا یہ کہ تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ لہذا تم اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان نسبی رشتہ قرار دیا ہے، حالانکہ جنات کو علم ہے کہ وہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ یہ لوگ جو اللہ کی صفات بیان کر رہے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے، سوائے ان کے جو اللہ کے چیدہ بندے ہیں۔ اے مشرکو، تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم ان مخلص بندوں کو اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے، مگر صرف اسی کو جو جہنم کی آگ میں جھلسنے والا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں، ہم میں سے تو ہر ایک کا مقام مقرر ہے، اور ہم اللہ کے حضور سب وسطہ کھڑے ہونے والے ہیں، اور ہم ہی اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور بلا شبہ وہ کفار کہتے تھے، کاش ہمارے پاس اگلے لوگوں جیسی کتاب نصیحت ہوتی تو ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ کتاب آ گئی تو انہوں نے اس کتاب کا انکار کر دیا۔ ان قریب وہ لوگ جان لیں گے، اور در حقیقت ہمارا وعدہ ہمارے مرسل بندوں کے لیے پہلے ہی صادر ہو چکا ہے، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بس اے نبی، آپ ایک مدت تک ان سے منہ موڑ لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، ان قریب وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ پھر جب وہ ان کے صحن میں نازل ہوگا تو ڈرائے جانے والے لوگوں کی صبح نہایت بری ہوگی۔ اے نبی، آپ ایک مدت تک ان سے منہ موڑ لیجئے اور آپ دیکھتے رہیے، یہ خود اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ پاک ہے آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان اوصاف سے جو یہ مشرکین بیان کر رہے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلام ہو۔ ثنائے کامل اللہ کے لیے مخصوص ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔